الأنداد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالملائكة في الجهاد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين نشروا العلم في البلاد صلاة كاملة تامة إلى يوم التناد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله مولانا العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البر والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ سید حضرات اکابر علماء کرام تشریف فرمائے۔ وہ علم کے آسمان کے آفتاب اور مہتاب ہیں۔ جن کا مختصر ہو کہ طویل خطاب آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ اخیر میں اس عاجز کو آپ خدمت میں پیش کر دیا۔
دو ذمہ داری لے کر، ایک حدیث پاک جس کا ترجمہ، جس کی تشریح، جس کا سبق، اور دوسرا تقریر۔ تو اب ان دونوں ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے میرے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن پھر بھی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کبھی کبھی ایسے موقع آتے ہیں، مجھے سفر کرنا بھی ہے، ڈرنے کی بھی کوئی بات نہیں کہ اشارہ دے دیے کہیں لمبا بیان نہ ہو جائے، صرف 2-3 گھنٹے بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ میں بھی ایک طالب علم ہوں، اور انسان پوری زندگی طالب علم ہی رہتا ہے۔ آ رہی ہے بس؟ ارے آ رہی نہیں ہے؟ قبولیت کی حالت سمجھے سکا اظہار کرنا نہیں۔ پوری زندگی ایک انسان طالب علم ہی ہوتا ہے، سب سے فارغ ہو سکتا ہے لیکن علم سے فارغ ہو نہیں سکتا۔ بولو سبحان اللہ۔ سو 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 کر تھک کر آدمی اٹھ جاتا ہے، کھا 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 کر تھک کر دسترخوان سے اٹھ جاتا ہے، کما 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 کر آخر میں بڑھاپے میں بولتا میں کمایا بھی بس اب میرے بچے ہی سنبھال لیتے، ذرے دن ہی آرام کر لیتے۔ ہمارے بنگلور میں بولتے، بڑی پڑھائی میں بولتے، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کبھی تھکتا نہیں۔ اور دنیا کا کوئی عالم آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ الحمدللہ مجھے علم مکمل حاصل ہے۔ بلکہ ہمارے اساتذہ نے سبق میں یہ ارشاد فرمایا، جس عالم کو اس بات کا گمان ہے کہ میں نے علم زیادہ حاصل کر لیا، سمجھو کہ اس سے جہالت ختم نہیں ہوئی۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی جاننے والا ہے دنیا میں۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں بھی ادھر، مولانا کون ہے؟ ترکی والے پریشانی سے کہیں ہوئی مولانا کو بیٹھا جواب۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی جاننے والا ہے۔ کوئی بات ایسی ہوگی دنیا میں جو مجھے معلوم نہیں، میں کسی عالم کا محتاج ہوں، اور کوئی بات ایسی ہوگی کہ وہ مولانا فون کر کے ہم سے پوچھے۔ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ برابر قیامت تک جاری رہے گا،
اور انسان کی آخری عمر کے لمحے تک برابر جاری رہے گا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ہر انسان دنیا کے اندر طالب علم ہے۔ خاص طور پر میرے سیدھے ہاتھ طرف جو بڑی دو شخصیات تشریف فرما ہے، علم کے رشتے سے یہ میرے دو بڑے بھائی ہوتے ہیں۔ رشتوں کی قسمیں ہوتی ہیں دنیا میں، ایک ایمان کا رشتہ، ایک خون کا رشتہ، ایک دودھ کا رشتہ، ایک نکاح کا رشتہ، ایک مقام کا رشتہ۔ یہ تمام رشتوں کے قسمیں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دو مسلمانوں کا اگر ایک مذہب ہے وہ بھی ایمان ہے تو قرآن کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، ایمان سے بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے تمہیں میرے بھائی، میں تمہارا بھائی۔ اچھا ارے بولو اچھا بھی نہیں، تمہیں میرے بھائی، میں مان رہی سے کون کون مانتے ہیں؟ تو تمہاری پوری پراپرٹی میں میرا بھی حصہ ہے۔ بھائی بنانا آسان ہے، حق ادا کرنا مشکل ہے۔ پراپرٹی میں حصہ نہیں دیے تو بھی جاتا، محبت میں حصہ دے۔ پراپرٹی میں حصے کی ضرورت نہیں، ادب میں حصہ دو۔ پراپرٹی میں حصے کی ضرورت نہیں، اخلاق میں حصہ دو۔ تمہاری پراپرٹیاں تم کو سلامت، ہماری پراپرٹیاں ہم کو سلامت۔ پراپرٹی سے بھی زیادہ حق وہ مسلمان ادا کرتا ہے جو ایک مسلمان کو دیکھ کر دوسرا مسلمان سلام کرتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو حضرت جیسی شخصیت سبحان اللہ بول کو میں نے سند دے رہی، تمہیں دیکھے تو نانی میرے جگہ بیٹھے گی۔ بولو بیچ میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، یہ تو انا للہ بولو۔ میں ختم کرتا ہوں کہ بچیاں کو پردے میں جا کو پڑھا لو تو چلے جا، کہ بننا نہیں۔ کرکٹ کے میدان میں بیٹھے تو جوش دکھاتے، کونسلر کی میٹنگ میں بیٹھے تو جوش دکھاتے، ایک بلے کی میٹنگ میں بیٹھے تو جوش دکھاتے، غیبتوں کی مجلس میں بیٹھے تو جوش دکھاتے، زندگیاں پھوڑنے کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو جوش دکھاتے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھے تو دیوا بیٹھے سے مجھے سبق بھی تقریر بھی دونوں ملا کر کام کرنا ہے۔ صرف طالب علم پر بات کر رہا ہوں۔ پراپرٹیوں میں حصہ نہ دو میرے بھائیوں، جو حصہ اللہ کے رسول دے کر گئے ہیں اس میں حصہ دو۔ سلام کرو، سلام، یہ پراپرٹی دینے سے کروڑوں درجے زیادہ دینے ہیں۔ آج امت میں سلام نہیں، بازار میں سلام نہیں، مسجدوں میں سلام نہیں، مدرسوں میں سلام نہیں، گھروں میں سلام نہیں۔ جانتے اور پہچانتے ہیں، سلام نہیں کرتے۔ اس سے بڑا بخیل کوئی اور ہو سکتا ہے، اس سے بڑا تارک سنت کوئی اور ہو سکتا ہے، اس سے بڑا نافرمان کوئی ہو سکتا ہے۔ یہی وہ مقدس کتاب ہے جس کو بڑا شرف حاصل ہے، یہی وہ مقدس کتاب ہے جس کو بڑی عظمت حاصل ہے، یہی وہ دنیا کی مقدس کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب کے بعد ساری دنیا میں سے کسی کتاب کا مقام ہے، اس کتاب کا مقام ہے۔ جب اس کتاب کی حدیث کا ریفرنس دیا جاتا ہے، اس کتاب کی حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے، اچھے اچھے علماء کی زبان خاموش ہو جاتی ہے، بحث سے باہر ہو جاتی ہے گفتگو۔ اسی کتاب کے اندر پیارے آقا کی ایک روایت حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل
نقل فرمایا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ مجلس میں کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ بہترین اسلام کون سا ہے؟ ای الاسلام افضل؟ عربی کا ایک گرامر بتا دوں، اسلام بولے تو کبھی اعمال مراد ہے اور پورے اعمال کا نام اسلام ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ارے آ رہا نہیں آ رہا؟ سمجھ میں آتا نہیں، سمجھ میں آتا نہیں بول کو تم نہ چھوڑ ڈالے. اب ایسا چھوڑ ڈالے بیسک مسئلے بھی سمجھ میں نہیں آ رہے، سمجھنے کی کوشش کرو. گوگل سمجھ میں آتا، یوٹیوب سمجھ میں آتا، انٹرنیٹ سمجھ میں آتا اور کمپیوٹر سمجھ میں آتا کہ ہارڈ ویئر کا سافٹ ویئر سمجھ میں آتا، لیکن اسلام سمجھ میں نہیں آتا، قرآن سمجھ میں نہیں آتا، حدیث سمجھ میں نہیں آتی، فقہ سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ میں آتا دھوکہ دے رہا ہے. سمجھے تو سمجھ میں آتا. چلانے نہیں آتا تھا کار، سیکھے تو کار چلانے آیا کہ نہیں آیا؟ بزنس کرنے نہیں آیا، سیکھے تو بزنس کرنے آیا کہ نہیں آیا؟ ٹوپی پہنانے نہیں آتا تھا، سیکھا اب سالہ اڑا رہا ہے. سمجھو، میں عام طور پر کہتا ہوں اللہ اور اللہ کی رسول کی کوئی بات اور اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں جو سمجھ نہیں سکتے اور عمل نہیں کر سکتے. ایسی کوئی بات نہیں، ایسا کوئی عمل نہیں. پورا قرآن سمجھ میں آنے والی کتاب ہے، نبی کی ہر حدیث سمجھ میں آنے والی ہے اور اسلام کا ہر حکم جس پر ہر مسلمان عمل کر سکتا ہے. یہ کہنا بیکار ہے کہ ہم نہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ کہنا بیکار ہے کہ ہم نہ کرنا نہیں آتا. دھوکہ ہے، فریب ہے، فریب ہے. ہر عمل قابل عمل ہے، ہر بات قابل سمجھ ہے. نہیں آتا آتا موٹے دماغ آؤ تو پھر چھل کو بری کرو. اصل میں سمجھ میں کہیں کو نہیں آتا، معلوم غور سے سنتے نہیں. سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ سمجھنے کی نیت سے بیٹھتے نہیں. ٹیکس کے حضرات ایسے گہرے گہرے قوانین ہیں انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کے، سمجھنے کے لیے دماغ کو بھی پسینہ آتا. وہ سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ رسول کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. محبت سے آ کر بیٹھو، توجہ کے ساتھ سنو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سمجھانے کے لیے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. عظمت بتانا جہاں مراد ہے، سمجھانا بھی مقصد ہے. سمجھانے کے لیے ہی اللہ نے کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، غور سے سنو. غور سے جب سنتے ہیں تو گونگوں کا رونا بھی سمجھ میں آتا ہے، تو کیا اللہ کا کلام سمجھ میں نہیں آئے گا؟ غور سے سننا. ابھی میں تقریر بھی شروع کرا نہیں، سبق بھی شروع نہیں کرا، خالی طالب علم پر بات کرنا. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ 12 بجنے والے ہی اور مجھے ٹینشن بھی نہیں کی کہ تو نماز بھی پڑھ لیا، کھانا بھی کھا لیا. اب جو نماز نہیں پڑھے ان کو ٹینشن ہے، جو کھانا نہیں کھائے ان کو ٹینشن ہے. تو بیٹھو نہیں تو پردے میں بچیوں کو بٹھا کر میں جو مجھے آتا وہ آپ کے بس سامنے پیش کرتا ہوں. توجہ سے سنو، ایک مثال دیتا ہوں. مریض پڑا بنگلے میں، بچے پیدا ہوتے نہیں ہوتے؟ امریکہ سے منگا کے کیا بچے پیدا ہوتے بھی، بچے پیدا کرنا بھی.
بلکہ بچوں کی بات آتی ہے تو 3 باتیں میں رکھتا ہوں. بچے پیدا ہوتے بھی، بچے پیدا کرنا بھی، وہ بھی زیادہ کرنا. چونکہ 1 2 کرتا تو تھک تو بیٹھ جاتا. اور ایک سنو، حضرت قادر صاحب دعوت برکاتہم اور حضرت مولانا عبد البصیر صاحب دعوت برکاتہم خدمت میں عرض کروں، ماحول میں رہتا ہوں، عجیب مصیبت میں مبتلا ہے ماحول. اب بچے پیدا کرنے کے واسطے بیوی سے اجازت لے رہا ہے گھوگو. حضرت میں تقریروں میں بولا تھی 10 15 جگہوں کو بول کو، لیکن آپا اجازت ہی نہیں دیتی. بول رہی کو کچھ تو کوئی مسئلہ پیسیا. پردے میں بیٹھی ہوئی میری آپا میری بہن، اگر تیرے طرف سے رکاوٹ ہے تو پھر شاید اللہ کے رسول تیری سفارش کرے. تیری طرف سے اگر رکاوٹ ہے شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیری سفارش کرے. نبی کی سفارش کی تفہیم میں عام طور پر یہ غلط فہمی ہے کہ ہر کسی کی آقا سفارش کر دیں گے. نہیں میرے دوستو، آقا کی سفارش کے لیے بھی کچھ قوانین ہے. حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری علماء بیٹھے ہیں تو اس لیے میں حوالہ دے رہا ہوں. آپ کو حوالہ دیتا بھی نہیں، آپ کو حوالے اور ریفرنس اور پروف کی ضرورت بھی نہیں. اکابر اساتذہ علماء جدید علماء بیٹھے ہیں تو اس لیے پیش کر دیا. میں حوالہ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. سفارش کے بھی کچھ قوانین ہے، کچھ اصول ہے، کچھ ضوابط ہے. اگر تیرے طرف سے رکاوٹ ہے تو خطرہ ہے تیری آخرت کو، دنیا کو نہیں. خطرہ ہے تیری آخرت کو. زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں، رسول اللہ بھی محبت کرتے ہیں. پیارے آقا نے اپنی امت کے مردوں کو کہا کہ تم شادی کرو تو ایسی عورت سے کرو جو محبت زیادہ کرنے والی ہو اور بچے زیادہ پیدا کرنے والی ہو. تزوج الودود الولود، آقا نے فرمایا نکاح کرو. تزوج الودود، ودود کسے کہتے ہیں؟ زیادہ محبت کرنے والی. ولود کسے کہتے ہیں؟ زیادہ بچے کرنے والی. یہاں ایک سوال کر سکتے ہیں آپ. حدیث پڑھا، ترجمہ کریا، سنے مندی ہلا ہے. یہ حدیث جس میں ایک زبردست سوال پیدا ہوتا ہے اور فقہا اس کا زبردست جواب دیتے ہیں. کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ آج کل تو دین کی باتوں میں سوال بھی پیدا نہیں ہوتا، جبکہ حضرات فقہا فرماتے ہیں دین کے متعلق اعتراض نہیں، سوال کرنا بھی علم حاصل کرنے کے برابر ہے. 10 میں بیٹھی ہوئی بچیاں، بنات میں پڑھنے والی بچیاں اگر سن رہی ہے اس عاجز اور طالب علم کی بات، سبق میں سوالات کرو اساتذہ سے، اچھے سوالات کرو. جہاں سوال پیدا ہوتا ہے وہاں سوال کرو. استاد سے بہتر تم کو جواب دینے والا کوئی اور نہیں ہوتا، بلکہ استاد ہی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہے اور آپ کے عقل اور آپ کی سمجھ کے مطابق، آپ کے فہم کے مطابق ایک استاد جواب دے سکتا ہے. آج کل تو حال یہ ہے درس میں طلبہ اتنے کن ذہن ہے کہ درس میں سوال تک نہیں کرتے. اگر کرتے ہیں تو ایسا بے ڈھنگا سوال کرتے ہیں جو تیاری کر کے استاد محترم آئے پوری تیاری ذہن سے نکل جاتی ہے. بڑے بڑے فقہا کے درس میں ہونے والے سوالات کتابوں میں محفوظ ہیں. اگر کوئی بچہ سوال نہیں کرتا تو استاد محترم ناراض ہو جاتے. ایک مرتبہ امام شافعی کا سبق چلتا،
بچے سوال پر سوال کرتے. امام شافعی علیہ الرحمہ ہر بچے کا قرآن اور حدیث سے مفصل اور مدلل جواب دیتے. ایک بچہ کونے میں بیٹھا لیکن سوال ہی نہیں کرتا. حضرت نے اس بچے سے کہا کہ پیارے تو بھی سوال کر، شاید تو ڈرتا ہوگا، میں تجھے نہیں ماروں گا، ڈانٹوں گا نہیں، تو بھی سوال کر. انہیں بولیا میں بھی کر سکتا ہوں حضرت. ہاں میں بھی کر سکتا، تو بھی. حضرت سبق کو کرتا ہوں. حضرت سبق کو آیا، سبق میں بیٹھا، کتاب الصوم روزے کا سبق چل رہا تھا. حضرت بتا رہے تھے سورج غروب ہوتے ہی افطار کر لو، تاخیر مکروہ ہے. تو بچہ ہاتھ اٹھایا، حضرت خوش ہو گئے. ابھی یہ بھی سوال کر رہا. بولے حضرت کیا بات سوال؟ سورج غروب نہیں ہوا تو کیا کرنا ہے؟ حضرت بولے تو کبھی نہ کو سوال کر. علماء سے آ کر فقہی سوالات کرنا. السوال نصف العلم، سوال کرنا آدھا علم ہے. لیکن اچھے سوال نہ کرنا. مولوی صاحب بولے سوال کرنا کہتے آدھا علم کہتے. اب مولوی صاحب کو ایسے سوال کریں گے تمہیں کہ نہیں ہے تو شوگر آ جائیں گی. منظر عجیب عجیب سوال کرتے لوگ. خالی مجھے کرتے تو سوال آپ نے جمع کر کوئی کتاب بنایا تو 300-400 صفحہ. ایسے تقریب میں بیٹھا ہوں، فون کام ہے میرا لیکن ریسیو نہیں کرتا، سائلنٹ موڈ میں ہے. ایک مرتبہ کرناٹک کے ایک شہر میں بیان کو گیا تھا. رات کو تقریباً 12-12:30 تک بیان چلا. ایک بیان کے بعد فون دیکھا تو ایک صاحب کا فون آ کر ہے، تقریباً 7-8 مسکالہ آ کر ہی کیا چھوڑا کہ نہ بول کر فوراً میں وہ 12:30 بجے فون کریا. تو انہوں نے فوراً فون اٹھا لیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو گئے کیا حضرت؟ 12:30 بجے بولا نہیں تھا، تیرا فون آنے کا انتظار کر لے کر. نہیں حضرت ایک مسئلہ پوچھنا حضرت. اب اس سے کتنا اہم مسئلہ رہیں گا، انہیں سویا نہیں، پیچھے پیچھے فونا کریا ہے. یاد سوال ہے کہ نہ، انہیں کون سا سوال کرتا کہ نہ، میرے پاس جواب ہے کہ نہیں ہے کہ نہ. پہلے زمانے میں اگر معلوم نہیں کو بول کر بولے تو لوگ کیا بھی نہیں سمجھتے تھے. آج مولوی صاحب معلوم نہیں کو بول کر بولے تو جاہل فتوا دیتا ہے مولوی صاحب کو کیا بھی معلوم نہیں. اگر آپ سوال کرے مولانا بولے معلوم نہیں، کل دیکھ کر بولوں گا، تو انتظار کرنا، صحیح جواب آئے گا، تحقیقی جواب آئے گا. اگر مولانا آپ کے ڈر سے 19-20 والا جواب دے دیے تو پھر مولانا کے لیے بھی ہلاکت ہے اور آپ کے لیے بھی ہلاکت ہے. معلوم ہے یہ بھی اچھی بات ہے، معلوم نہیں یہ بھی اچھی بات ہے. امام ابو حنیفہ سراج المفسرین، امام ابو حنیفہ سراج المحدثین، امام ابو حنیفہ سراج الفقہاء، جن کی سیرت میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ سے زیادہ بھری مجلس میں امام ابو حنیفہ کو سوال کیا گیا. امانت کا یہ حال تھا. حضرت امام ابو حنیفہ نے جواب دیا لا اعلم ولا ادری، میں جانتا نہیں، دیکھ کر بولوں گا. 100 جگہ سے زیادہ. اور ایک بات عرض کر دیتا ہوں، سوال کرے تو بھی عالمہ سے سوال کرو. آج کل ہے نا دعوت و تبلیغ کے امیر صاحب سے بھی سوال کر رہے ہیں. ذرہ زبردست ڈپٹا پہن لیا تو پھر سمجھ جاتے امام شافعی کا خلیرہ بھائی. ذرا لمبا جھبا آ گیا امام احمد بن حنبل کا چچا. ٹوپی الگ، ڈپٹا الگ، داڑھی الگ، جھبا الگ، لنگی الگ، پیجامہ الگ. علم الگ ہے، علم الگ. سبحان اللہ. بلکہ لباس کا جوڑ کہاں علم سے ہوگا، عمل الگ، علم الگ. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں پوری رات 1000 رکعت
رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ میرے نزدیک ایک حدیث پر غور و فکر کرنا زیادہ ثواب ہے۔ پوری رات 1000 رکعت نماز، مقبول نماز پڑھنے سے زیادہ افضل قرآن پاک کی ایک آیت یا حدیث پاک پر غور و فکر کرنا ہے، سوال کرنا ہے تو محقق علماء سے کرو، مستند علماء سے کرو، سند یافتہ علماء سے کرو۔ ٹوپی پہننے والے سے سلام، داڑھی رکھنے والے سے سوال، جھبا پہننے والے سے سوال، اسے بھی قطرہ تو نہ بھی قطرہ۔ ایسے ہی لوگوں اور ایسے ہی دور کے لیے پیارے آقا نے فرمایا ایک زمانے میں میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ضال بھی ہوں گے، مضل بھی ہوں گے، ضال بھی ہوں گے، مضل بھی ہوں گے، خود گمراہ بھی ہوں گے، گمراہ بھی کریں گے۔ آپ ڈاکٹروں سے دین کا سوال کر رہے ہیں، لائروں سے دین کا سوال کر رہے ہیں، انجینئروں سے دین کا سوال کر رہے ہیں۔ میں انجینئر نہیں، اگر گھر بنوں تو پائیدار نہیں، میں ڈاکٹر نہیں، علاج کروں تو جان کو خطرہ، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ عالم نہیں، اس سے سوال کر کے جواب دیے تو کیا ایمان کو خطرہ نہیں؟ میں حوالے اس لیے دے رہا ہوں میرا اساتذہ سے مجھے سند مل جائے، علماء سے سند مل جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سفیان ثوری کا قول نقل کیا ہے کہ غیر عالم اگر مسئلہ صحیح بھی بولتا ہے تو اس کے منہ میں آگ ڈال، صحیح بولیا تھا، غلط بولیا تو شاید نہیں بولوں سو، لکھنا تھا نہیں لکھے رہیں گے، نہیں تو بولنا تھا نہیں بولے رہیں گے۔ صحیح مسئلہ وضو میں کتنے فرضاں بول کر غیر عالم سے پوچھے، غیر عالم اگر بولیا 4 کا تو تب بھی حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں اس کے منہ میں آگ ڈالو۔ اگر غلط بولیا تو ایسا کھینچو جیسے خصی بکرے کی جیب کھینچتا۔ بات لمبی ہو رہی ہے، جیسے دسترخوان میں بیٹھ کر کوئی پیٹ کو آدھا پیٹ تھا کو اٹھتا نہیں، تقریر میں بیٹھ کر میں آدھی تقریر کر کو بھی اٹھتا نہیں، لیکن وقت ساتھ نہیں دیتا، معذرت تھا۔ بڑے ہی جرأت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ آج اس علاقے میں پہلی مرتبہ یہ بات عرض کر رہا ہوں، ریاست کرناٹک میں، تامل ناڈو میں اور بنگال اور اڑیسہ میں ان باتوں کا اظہار کر دیا۔ اب پہلی مرتبہ میرے اپنے اس مقصد اور ذمہ داری کے مقدمے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، جو بات جس سے پوچھنا وہ بات اس سے پوچھو، جو کام جہاں کرنا وہ کام وہاں کرنا۔ قرآن پاک اگر حفظ کرانا ہے بچے کو اسکول میں نہیں کرانا، مدرسے میں کرانا۔ آج کل غیر عالم سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اسکولوں کے اندر بچوں کو مدرسوں کی تعلیم دے رہے ہیں، اس سے علماء کے سامنے جہاں گستاخی ہو رہی ہے مدارس کو وہی خطرہ ہو۔ آپ اسے قبول کریں یا نہ کریں مجھے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ جب بات سچی ہو، سامنے والے کے انکار سے صداقت میں فرق نہیں آتا۔ میں اس سے پانی بولا کہ میں نہیں مانے تو کیا فرق پڑتا؟ ہاں میں اسے اگر دودھ کہوں آپ انکار کرتے ہیں تو تب فرق پیدا ہوتا ہے، میں اسے پانی کہتا ہوں اور آپ اسے انکار کرتے ہیں تو فرق پیدا نہیں ہوتا۔ بات جب سچی ہوتی ہے کسی کے قبول کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ آپ سوال ایک عالم سے کرو اور قرآن و حدیث کا علم مدارس عربیہ سے دلواؤ۔ آپ اسکولوں کے اندر بھی حفظ کا نظام ہو رہا ہے، بچے تو حافظ بن رہے ہیں، پھر مدرسوں میں کیا کوئی کا کاروبار کرنا، پیاز کا کاروبار کرنا؟ اگر وہی مدارس عربیہ میں ہم ڈاکٹری پڑھائیں گے کیا حکومت چھوڑے گی؟ وہی مدارس عربیہ کے اندر
اندر ہم انجینئرنگ کورس کھولیں گے، کیا حکومت چھوڑے گی؟ وہی مدارس عربیہ کے اندر اگر ہم لا پڑھانا شروع کریں گے تو کیا حکومت چھوڑے گی؟ کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ اجازت لے کر دو ہم کو مدارس میں ڈاکٹری پڑھانے کی، اجازت لے کر دو ڈاکٹری پڑھانے کے لیے ہم غیروں کے اور جاہلوں کے دروازے نہیں کھٹکھٹائیں گے، آپ اجازت لے کر دو، انشاءاللہ تعالی مفت میں ہم بچوں کو تعلیم دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ قرآن جیسی تعلیم ہم مفت دے رہے ہیں، حدیث کی تعلیم مفت دے رہے ہیں، تو کیا ڈاکٹری مفت میں نہیں پڑھائیں گے؟ بات صحیح کی غلط؟ ہلو بولی جلوے کی آواز سوچ سکا، بات صحیح کی غلط؟ عالم سے مسئلہ پوچھا، کسے؟ عالم سے، ڈاکٹر سے، انجینئر سے، پروفیسر سے نہیں۔ دین باہر کے دشمنوں سے برباد نہیں ہو رہا ہے، اندر کے بدکاروں سے دین برباد ہو رہا ہے، بکاؤ مال سے دین برباد ہو رہا ہے، اسلامی شکل رکھنے والوں سے دین برباد ہو رہا ہے، جھوٹی ٹوپیاں، جھوٹے امامے اور جھوٹے جھوپے پہننے والوں سے دین برباد ہو رہا ہے، جن کو قرآن ناظرانی پڑھنا نہیں آتا، ایسے لوگ بڑی بڑی کتابیں لے کر جب بیٹھ جاتے ہیں تو ایسے لوگوں سے دین برباد ہو رہا ہے، جن کو قرآن پاک کا ترجمہ گرامر قانون کے ساتھ، نحو اور صرف کے ساتھ، فصاحت اور بلاغت کے ساتھ، اصول اور قواعد کے ساتھ جسے ترجمہ تک کرنا نہیں آتا، ان کے ہاتھوں میں اگر تفسیر کی کتابیں آ جائے، ان کے ہاتھوں میں اگر حدیث کی کتابیں آ جائے، ان کے ہاتھوں میں بخاری شریف آ جائے، ان کے ہاتھوں میں مسلم شریف آ جائے، ان کے ہاتھوں میں فقہ کی کتابیں آ جائے، تو سمجھ لینا امریکہ و اسرائیل سے، فرقہ پرستوں سے، باہر کے دین کے دشمنوں سے، قرآن کے دشمنوں سے، شریعت کے دشمنوں سے دین کو خطرہ نہیں، اندر کے دشمنوں سے دین کا خطرہ ہے۔ میں نے دیکھا انشاء کیا ہے، تفسیر بیان کر رہا ہے، کہیں لگایا ہے، حدیث پر بات کر رہا ہے، بخاری شریف کا حوالہ دے رہا ہے، پیج نمبر بیان کر رہا ہے، حدیث نمبر بیان کر رہا ہے، اللہ اکبر، یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، دجال کی فوج کے افراد ہیں، اس سے آپ کو بھی خطرہ، آپ کی نسلوں کو خطرہ، ایمان کو خطرہ، اعمال کو خطرہ، عقائد کو خطرہ۔ ان کو پرکھنے کا پہلا اصول کیا ہے؟ پہلے ان کو قرآن شریف دے کر کہو، پہلے ناظرہ پڑھ کر سنا۔ ہمارے ہندوستان کی غریبی کو امیری سے بدلنے کی تو حکومت والوں کو طاقت نہیں ہے، مرض کو صحت میں بدلنے کی طاقت نہیں ہے، بیکاری کو کاری میں بدلنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن یہ احمق لوگ ہماری شریعت کو بدلنے کی فکر کر رہے ہیں، ہمارے احکامات کو بدلنے کی فکر کر رہے ہیں، طلاق کا قانون بدلنے کی فکر کر رہے ہیں، رضاعت کے اصول بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، مصاہرت کے اصول بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وراثت کے اصول بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، بالغ متبنہ بچے کے اصول بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ ملک کا کوئی اور کام ہے ہی نہیں۔ میں ذرا سبق رندو مدرسے میں یا تقریر رندو باہر کی رتی نہ رتی حالات کو ٹچ کر دوں، تمہیں بعد میں مجھے الزام لگانا نہیں، بخاری شریف کے سبق میں مودی جی کا نام آیا، بخاری شریف کے سبق میں مودی جی کا نام آیا تو کیا گناہ ہوگا؟ قرآن کی تلاوت میں فرعون کا نام آیا نہیں ہوتا؟ نماز میں مولانا فرعون کو یاد کریں کہ پیچھے نماز ہی نہیں ہوگی۔ جہاں نصیحت کے لیے اللہ کے نیک بندوں کا نام لے سکتے ہیں تو عبرت کے لیے دشمنان کا نام بھی لے سکتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں، میرے باپ
بات کو پہلے مکمل سنو، بعد میں میرے اوپر کیا لیبل لگانا ہے وہ تمہاری مرضی ہے، قلم تمہارا، کاغذ تمہارا، سب تمہارا ہے، بعد میں پہلے سنو۔ ہمارے ملک میں اسلام کو بدلنے کی کوششیں ہو رہی ہے اور ہم الحمدللہ جواب تو دے سکتے ہیں، فکر نہیں کر سکتے، کیونکہ دین بدلے گا نہیں، قرآن بدلے گا نہیں، شریعت بدلے گی نہیں، کلام خدا بدلے گا نہیں، کلام رسول بدلے گا نہیں۔ 1450 سال سے نہیں بدلا، یہ 4-5 سال میں بدل جاتا۔ بولو سبحان اللہ، بولو 1450 سال سے بدلیا نہیں، یہ 4-5 سال میں بدل جاتا۔ کیسے فرعون آئے، ان کے پوتوں کے پوتے ہی لگا، ان کے داداؤں کے داداؤں سے کبھی نہیں ہوا، یہ الٹا سے ہو جاتا نہیں ہوتا۔ کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، دنیا تو بدل سکتی ہے مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نہیں جب کی دھن ہے، جب تک زور سے بولتے نہیں پوری رات یہ شعر پڑھ رہا ہوں۔ کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، دنیا تو بدل سکتی ہے مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ دل سے بولے نہیں، ڈر کو بولے، دل سے بولے، یہ بار دل سے بولے، ایسی بار ڈر کے بولے۔ یہ چاند یہ سورج کی گردش ممکن ہے بدل جائے، لیکن یہ چاند یہ سورج کی گردش ممکن ہے بدل جائے، لیکن مدینے والے کا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ نہ قرآن بدلا جائے گا، نہ فرمان رسول بدلا جائے گا۔ جب یہ دو چیزیں نہیں بدلتے تو اندر کا میٹیریل بھی نہیں بدلے گا۔ نماز قرآن حدیث کے اندر کا میٹیریل ہے، روزہ قرآن اور حدیث کے اندر کا میٹیریل ہے، زکات قرآن اور حدیث کے اندر کا میٹیریل ہے، نکاح و احکامات طلاق قرآن اور حدیث کے اندر کا میٹیریل ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صرف حافظوں کی فضیلت پر بیان کر دیتے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ موجودہ سمندر کی گہرائی اور وسعت سے بھی بڑا ہے۔ کیا فرماتا میرا رب، ذرا ترجمے پہ نظر ڈالو، علماء کی دعائیں لیتا چلو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ ہم نے قرآن جس پر نازل کیا اس کی بھی حفاظت کریں گے، اس کا بھی کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا
دیا، اس کے اندر کے احکامات کی بھی ہم حفاظت کریں گے، کوئی بدل بھی نہیں سکتا، بلکہ اس کی حفاظت کرنے والوں کی خدا آج تک حفاظت کیے ہیں، تو پھر قرآن اور حدیث کی حفاظت کا عالم کیا ہوگا؟ صرف حدیث کے فن میں میری بچیاں طالبات غور سے سننا، یہ باتیں علماء کی نوٹ کر کے رکھ لینا، میں بھی ہمارے بڑوں کے اقتباسات کو تمہاری خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ حدیث جو میرے نبی کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کا خزانہ ہے، خزانہ میرے نبی کے زبان مبارک سے، اور میرے نبی کی زندگی کے اعمال کو حدیث کہتے ہیں، میرے نبی کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کا یہ خزانہ، اس پر محنت کرنے والے افراد کی تعداد کتنی ہے معلوم؟ تلنگانہ کی اسمبلی میں کتنے ایم ایل اے پوچھو سب بولیں گے، آندھرا اسمبلی کے کتنے ایم ایل ایز بولو سب بولیں گے، ہندوستان پارلیمنٹ کے کتنے ایم پیز ہیں بولو سب بولیں گے۔ ان باتوں کا جواب ہے سوائے علماء کے کسی کے پاس؟ اللہ نے حفاظت کا کام کیا لیا؟ قرآن کا مسئلہ آیا تو خود حفاظت کیا، جب حدیث کا مسئلہ آیا تو اپنے خاص بندوں کو چھوڑ کر حفاظت کیا۔ ایک انگریز لکھتا ہے، میری زندگی کا سب سے بڑا تعجب یہ ہے، نوٹ کرنا پڑے لکھے حضرات، ایجوکیٹڈ حضرات، دنیاوی تعلیم یافتہ حضرات، بلکہ میں بہت دور تک اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ تم کیا بدلو گے قرآن کو، تم کیا بدلو گے حدیث کو، تم کیا مٹاؤ گے مدرسوں کو، تم کیا بند کرو گے مدرسوں کو، تم کیا بند کرو گے اذانوں کو، تم کیا بند کرو گے مسجدوں کو، تم کیا ڈراؤ گے علماء کو۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آئے گا کہ تمہاری نسلیں ہمارے مدرسوں میں پڑھے گی، آئے گا۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے، شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے، شور آئے گا، وقت تمہارا ہے، ہمارا دور آئے گا۔ اس میں ماشاءاللہ کون بولتا کہ انہیں بھی اپنے نہ سوچے، میں سب قربان کر کے بیٹھا ہوں الحمدللہ، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، نماز کا مزہ دیکھ لیا، روزے کا مزہ دیکھ لیا، علم کے پانے کا مزہ دیکھ لیا، ماں باپ کی خدمت کا مزہ دیکھ لیا، اساتذہ کی خدمت کا مزہ دیکھ لیا، شادی کا مزہ دیکھ لیا، بچوں کی محبت اور ان کے حقوق کی ادا کرنے کا مزہ دیکھ لیا۔ اب ایک ہی لذت کا انتظار ہے کہ دیکھو کہ شہادت میں بھی مزہ کیا ہے۔ ڈر سے علماء کا کوئی رشتہ نہیں، اور علماء کا ڈر سے کوئی رشتہ نہیں۔ اس دیر کی خاموشی ہے، شور آئے گا، تمہارا وقت ہے، ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ تعالی، ثم انشاءاللہ 25-50 سال کے اندر ساری دنیا میں ایسا زبردست انقلاب آئے گا، ساری دنیا میں امن ہی امن ہوگا، ساری دنیا میں محبت ہی محبت ہوگی، ساری دنیا میں عدل ہی عدل ہوگا، ساری دنیا میں حقوق ہی حقوق ہوں گے، ساری دنیا کے کسی بھی چپے میں ظلم بھی نظر نہیں آئے گا، کفر بھی نظر نہیں آئے گا، شرک بھی نظر نہیں آئے گا۔ ایسا نظام انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت قریب ہے، بس ہم لوگوں کو کچھ عمل کر کے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بہت گہرائی میں بات چلے گی، بہت ساری باتیں درسی میرے ذہن میں ہیں، نہ مسجدیں مٹیں گی، نہ مدرسے ختم ہوں گے، نہ قرآن مٹے گا، نہ قرآن بدلے گا، نہ حدیث مٹے گی، نہ حدیث بدلے گا، نہ شریعت کا کوئی قانون مٹے گا، نہ شریعت کا کوئی قانون بدلے گا۔ 1400 سال پہلے
جو نبی نے فرما دیا، آسمان سے جو اترا، جو سمجھ میں آئی بات تو آئی، نہ آئی بات تو نہ آئی، عمل کرنا ہمارا کام ہے، ہم عمل ہی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ حفاظت اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، مدرسے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ایک ریکویسٹ ہے کہ اس وقت اللہ ہم سے اور آپ سے امتحان لینا چاہتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں حفاظت تو میں کروں گا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ کیا سمجھتے ہیں کہ خدا ہمارا محتاج ہے؟ مٹ جاؤ گے، اللہ فرماتے ہیں مٹ جاؤ گے تم دشمنوں کے ہاتھوں اگر تم میرے نہ ہوئے، مٹ جاؤ گے تم دشمنوں کے ہاتھوں اگر تم میرے محمد کے نہ ہوئے، مٹ جاؤ گے تم دشمنوں کے ہاتھوں اگر میرے قرآن کے اور حدیث کے نہ ہوئے۔ میں بھی تم کو ایسے ہی چھوڑ دوں گا کہ مٹ جائے، کیا تمہارے مٹنے سے مسجدیں خالی ہو جائیں گی؟ اللہ کہتا ہے قرآن میں سورہ محمد میں تمہارے مٹنے سے مدرسے خالی ہو جائیں گے، تمہارے مٹنے سے خانقاہ خالی ہو جائیں گی، تمہارے مٹنے سے قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں تم میرے نہ ہوئے تو تم کو مٹا دوں گا، پھر میں ایک نئی جماعت ایسی پیدا کروں گا جو میری مسجدوں کو آباد کریں گے، میرے مدرسوں کو آباد کریں گے، میرے قرآن کا چرچا کریں گے، میرے قرآن کا حق ادا کریں گے، میرے مدرسوں کو آباد کریں گے، میرے نبی کے فرمان کو زندہ کریں گے، سنتوں کو زندہ کریں گے، سیدھے راستے پر آئیں گے۔ اللہ کا فرمان اشارہ دے دیا، اپنی سمجھیت کا اظہار کر دیا، بس یہ وقت امتحان کا ہے، یہ وقت امتحان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ اللہ کی قدرت میں کوئی کام بعید نہیں، کوئی کام بعید نہیں۔ ہمارے بچوں کو ہم مدرسے میں نہ چھوڑے تو بچوں کی شکل میں فرشتے بھریں گے، مدرسے پڑھیں گے، مدرسے پڑھائیں گے، مدرسے آباد رہیں گے، لیکن مدرسوں کا ساتھ نہ دینے کی سزا خبر سے شروع ہوگی، جہنم تک لے جائے گی۔ آج مدرسوں کے سامنے کانوینٹ آباد ہیں، مدرسے رو رہے ہیں، مدرسوں کے سامنے کالجز آباد ہیں، مدرسے رو رہے ہیں، مدرسوں کے سامنے اسکولز آباد ہیں، مدرسے رو رہے ہیں۔ سب کو رونے دو، مدرسوں کو رونے نہ دو، کیونکہ مدرسوں کی در و دیوار کی نسبت ہمارے ماں باپ سے نہیں ہے، محمد رسول اللہ سے۔ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، چھوڑ ڈالو دلوں میں بسا، موبائل آ جاتا تو ٹینشن ہوگا ہے مجھے، توجہ چل جاتی ہے، آگا کرے گا نیچے۔ مدرسوں کو آباد کرو، مدرسوں کے پاور تو تم جانتے نہیں، مدرسے کیا ہے یوگی کو، مدرسے کے پاور کو تم جانتے نہیں، مدرسے کیا ہے انکل کو پوچھو، میرے انکل بولو، میرے انکل۔ مدرسوں کو تم جانتے نہیں، مدرسے کیا ہے، امریکہ کی وائٹ ہاؤس کو پوچھو، دن رات ایک ہی فکر ہے کہ ان مدرسوں کو بند کیسے کیا جائے۔ اللہ اکبر، جس کا محافظ خدا ہو جائے تو اسے کون بجا سکتا ہے؟ ٹیکس کی رسید اگر گھر کو آ گئی تو ہمارے گھر کے در و دیوار میں زلزلے آتے ہیں۔ 7 مہینے طوفان تھے یو پی کے مدارس میں، اللہ اکبر، طوفانوں کو رخ پھیرنا پڑا، مدرسے سلام، بلکہ الٹا آنے والے دیکھ لے کر ہم کے ڈھونڈے تو کامی مل رہا نہیں، سادے سیدھے حسینہ بیٹھنے والے بچے، چھوٹے چنو منو 8-9 سال کے، کیا سکری بول کر دیکھے تو وہی قرآن سیکھ رہے ہیں، کیا پڑھتے رہنے لگا کو بول کر سنے تو خدا کا کلام ہے، آج بھی ایسے ہی ہے جیسے جب اترا۔ اللہ اکبر، اترتے وقت سننے والے مشرکین اور کافرین کو زمانے میں روتے ہوئے جیسے دیکھا، یو پی کے مدرسے کے بچوں کی تلاوت سن کر دشمنوں کو روتے ہوئے مدارس میں دیکھا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ
من الدم، اے پیغمبر آپ پر ہم نے قرآن جو نازل کیا جب آپ پڑھتے ہیں دشمن سنتے ہیں آپ دیکھیں گے نہ مان کر بھی ان کے آنکھوں سے آنسو آئیں گے. آج بھی وہی پڑا بنگلہ اندھیرا رات کے 10 بجے بول رہے بولے تو کون سن رہا ہے کہ کون ریکارڈ کر رہا ہے کہ میں نے بنگلور کے اندر ہماری مسجد کے سامنے ہر جمعہ پولیس کی وین کھڑی رہتی ہے, پولیس لباس پہن کر ہماری مسجد کو آتی ہے, برابر بولتا ہوں الٹا یو پی کے مدرسوں کا سروے کرنے والے آفیسرز جا کر بچوں کی تلاوت سن کر باٹل میں پانی لا کر بچوں سے کہا ذرا دم کر دینا ہماری ماں بیمار ہے. ذرا دم کر دینا, ہمارے پیروں میں 10 سال سے درد ہے, کوئی دوا جانتی نہیں. قرآن کل بھی شفا تھا آج بھی شفا ہے, مسلمان کے لیے بھی شفا ہے غیر کے بھی لیے شفا ہے. تو بچوں نے پڑھتے پڑھتے خاص تلاوت نہیں, جو سبق خود استاد کو سنانا تھا وہی سبق پھونکا, جو سبق کا پارا استاد کو سنانا تھا وہی سبق کا پارا پھونکا, جو امکتا استاد کو سنانا تھا وہی امکتا پھونکا. یہاں تک کہ اس بچے کے پاس بھی گئے کہ جو قرآن نہیں تھا قرآن کی تختی تھی نورانی قاعدہ بچہ پڑھ رہا تھا. تختی نمبر 1 مفردات الف با تا, اسے بھی قرآن سمجھے تو بھی پھوکے بڑا. پھوکے لے کر گیا پلایا ماں کو. 8 دن کے بعد آ کر کہتا ہے ہماری طرف سے 20,000 روپے صاحب آپ کے مدرسے کو چندہ, اس لیے کہ 5 سال سے ہماری جو ماں بستر سے اٹھ کر نہیں بیٹھی یہ پانی پینے کے بعد تو اب اپنی ضرورت بھی پوری کر رہی ہے. خدا دکھا دیتے سب کرے لیکن مدرسے کو جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد نظر نہیں آیا. مدرسے کو کئی کو آئے کیا تیوی رنگا بول کر آئے, کیا آبش مل جانی لڈوہ رنگے بول کر آئے, لڈوہ بھی ملے گی, لانگا رنگے بول کر آئے, لانگا بھی نہیں ملے. لانگا تو لانگا معمولی چاقو بھی ملی نہیں. 7 مہینے کا سروے ہوا, فائل سی ایم آفس کو گئی. میں تو بنگلور میں ڈنکی کی چوٹ میں پوچھا یوگی جی سروے کا رپورٹ کہاں ہے پیش کرو. وہ سوٹ کو کیا گئے معلوم, 2 چیزاں ہی کی نہیں کی دیکھنے گئے, ایک پیسہ دوسرا ہتھیار. ہتھیار تو ہے نہیں, پیسہ دکھا ٹھیک ہے. تو ہمیں پیسہ ایس بی آئی میں رکھتے کہ ہمیں پہلے معلوم تھا اڈانی ہے اندر. ہمیں پہلے معلوم تھا اندر اڈانی ہے, ہمیں پیسہ اللہ کی جان پہ رکھتے. اللہ فرماتے ہیں محترم انسان جب ضرورت ہے ہم کو تہجد کے وقت کام کرنا فجر کے بعد آ جائے گا. وہ بھی خاص محترم صاحب کچھ شیخ الحدیث کو بھی نہیں ٹھیک ہے. تو شیخ الحدیث کو بخاری کا ٹینشن رکھتا ہے, محترم صاحب کو اس کا ٹینشن رکھتا ہے. جس کا جو ٹینشن ہے اسے کانٹیکٹ کرنے کا حکم دیتا اللہ تعالیٰ. محترم صاحب ڈونٹ کیئر, فکر مت کرو واٹ یو وانٹ کیا ہونا. محترم صاحب بولتے گیا تو بھی حضرت گھور کو دیکھ رہی, آیا تو بھی حضرت گھور کو. اللہ پوچھتا کہیں کو گھور رہی, آپ 20 پر 8 ہو گئے کہتے, 20 پر 9 کہتے, 130 کہتے. گھورے تو گھورے نہیں ہے اللہ, تہجد میں فون کرنا. ہمارے بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے مدرسے دارالعلوم سبیل الرشاد کی جب بھی ضرورت آتی میں تہجد میں دعا کرتا, فجر سے پہلے ضرورت پوری ہوتی. سبحان اللہ.
बड़ा ये आप दोनों के रिश्ते को बात करते हुए यहाँ तक पहुँचा, अभी रिश्ता पेश नहीं किया। सबकी दुआ तहज्जुद में कबूल होती है, लेकिन मोहतमिम साहब की तो जरा पावर ही फैली। क्या करनी तलाश करे, क्या भी किया नहीं, वापस सलाम गुजारे को आगे पानी में दम करा लेकर आगे, अभी तक सोच लेकर ही ये कैसा चलते हैं मदरसे, हमें देखो को तो भी लेते नहीं ना, अंदर है भी नहीं ना, राशन रूम खाली है ना, गैस नहीं लकड़िया में खाना पका है ना, फटी की भी हसीरा है ना, और मौलवी साहब की तनख्वाह 4,000, 4,500, 5,000, मरी पड़ा बंदा रहा तो परवाह नहीं 30,000। ऐसे तो डाउट होता है यहाँ भी तनख्वाह का हाल खराब है। 8,000 रुपये तनख्वाह मदरसे के हजरत को, बच्चे पूछे तो 6, उन्हें सोचता 6 बच्चे एक जो रूसा फिर मिला को आप तनख्वाह 8,000 कैसा चलता रहेगा। मौलवी साहब को घर चलाना नहीं पड़ता, मौलवी साहब का घर अल्लाह चलाता। सुभान अल्लाह। क्या भी नहीं, हमेशा हर जगह ये लतीफा बयान करता हूँ। दीवाने पागलों की अस्पताल में एक डॉक्टर पागलों को देखने गया करते, क्या कर रहा, कोई दवा असर कर रही थी नहीं कर रही थी, सुधर रही थी नहीं सुधर रही थी, दीवाने बोलकर जाकर देखा तो डॉक्टर सुबह को 1 करोड़ शाम को 1 करोड़, जाकर देखे तो दीवाने शरारत कर लो, एक दीवाना है ना डॉक्टर बोला क्या कर रहा है, बस चला वो हटो सही मार चलो को मर जाती। डॉक्टर परेशान होकर दवा तस्लीम नहीं करती, और एक दीवाना खुश को हाथा मलने को, नीचे मुंह झुकाने को, शर्म का इजहार करने को बैठा था। पूछा क्या लगे तो आज मेरी शादी है। ये दीवाना एक शरारत कर रहा, आए दीवाने को देखे तो 108 को देखने को क्या कर रहा है। डॉक्टर सोचा कहते इसे ये असर हो रही है सो दवा। 4 घंटे के बाद वापस आ गए तो पूरे दीवाने सो गए थे, देखने को चाहिए। डॉक्टर को डाउट हुआ, क्या देखता होगा इन्हें को, दीवाने को आंखों में इन्हें देखा क्या भी दिख रहा है। दीवाने को पूछा कहते क्या देख रहा सर 4 घंटे से, मैं देखा तो क्या भी दिख रहा नहीं। तो दीवाना डॉक्टर बोला दीवाने 4 घंटे से मैं देखो मंदिर दिख रहा नहीं, आते ही तुझे दिख जाता है। 4 घंटे से मैं देख रहा हूँ मंदिर दिख रहा नहीं, आते ही तुझे दिख जाता है। कोई तो 14,500 साल से मदरसा कैसा चलते हम तक मालूम नहीं, वेब पर 7 साल मालूम हो जाता है। नहीं इल्जाम लगाते बाहर से पैसा आता, बाहर से पैसा आता, बहरीन से पैसा आता, सऊदी से पैसा आता, कतर से पैसा आता, ओमान से पैसा आता। दोस्तों कहीं से कोई पैसा नहीं आता, क्या देंगे उलमा। आज वो मुंह के ये उलमा जानते हैं, बड़ी सनद और जमानत के साथ पेश कर रहा हूँ, ये उलमा जानते हैं। बड़े अफसोस की बात है मौलाना, जिस मुल्क में गरीबों की मदद के लिए ज़कात का हुक्म नाज़िल हुआ, आज वही मुल्क ज़कात से दूर। एक शौक है उनको दीन का, क्या मस्जिदा बनाना, वो एक ही शौक है। सो मदरसों को खिदमत करना नहीं, यतीमा की खिदमत करना नहीं, बेवाया की खिदमत करना नहीं। हिंदुस्तान के गरीबा कैसे ही, पड़ोसी मुल्क के गरीबा कैसे ही, साउथ अफ्रीका के गरीबा कैसे है, सूडान के गरीबा कैसे है, तुर्की का हाल क्या हुआ, अफगानिस्तान का हाल क्या हुआ, हर जगह का हाल कुछ भी खबर नहीं है उनको। वही सावन का दिन का काम करे तो वो लोग मस्जिदा बनते, उसके बाद अपनी शहवत पूरी करने के पीछे पड़े हैं, उनके ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए खुद उनके पास पैसा नहीं, वो हम ना पैसा देकर भेजते हैं। मैं डंके की चोट में कहता रहता हूँ, कहूँगा पैसा बाहर के मुल्क से नहीं आता, ऊपर से डायरेक्ट आता। बीच में घुस को पकड़ना था तो पकड़ो, नहीं तो छोड़ो, हम ना आपको गिरता। देने वाला भी दिखता नहीं, जो दे रहा है दिखता नहीं, उतनी बात। जो उसे मानता उसे दिखता, जो मानता उसे दिखता, उतनी बात।
मदरसों को आबाद करो। बहुत दूर तक चला गया, मुझे बहुत लंबा सफर करना है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे खानों पे रख दी गई है, मैं तो इसका लायक नहीं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमारे शेखुल हदीस अमीरुल शरिया हज़रत शाह मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह से इस किताब को पढ़ने की सआदत हासिल की। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत के दर्स के अंदर इस हदीस के मुताल्लिक आपने जो कुछ फरमाया वो तमाम बातें मैं लिखा भी हूँ, मेरे पास महफूज भी है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद की है। कई जगह मैंने हजरत ही का सबक रखा, वो बातें अर्ज करके अपनी बात को खत्म कर दो कि एक अंग्रेज कहता है कि मेरी जिंदगी का ताज्जुब ये है कि ये आदमी की जिंदगी की हिफाजत के लिए उसकी कौम के 6 लाख लोगों ने मेहनत करके उसके दीन की हिफाजत की है। मतलब क्या, वो एक आदमी कौन? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उसके दीन की हिफाजत करने वाले कौन? मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, फुक़हा। इस खाली ये 3 जमात के लोगों की तादाद कितनी थी? 6 लाख। 6 लाख लोगों की मेहनत के बाद ये महफूज चीजें, मुकद्दस चीजें, मुतबर्रक चीजें हमारे हाथ में मौजूद हैं। हमको हिफाजत करना नहीं, हमको पढ़ना है, इस पर अमल करना है। बीच की तमाम बातों को छोड़ता हूँ। याद है मुझे सलाम पर कुछ बात अर्ज करना था, और इसकी एक रिवायत मैंने अय्युल इस्लामी अफजल, इस पर मुझे बात करना था। वो सवाल का जवाब जो बेंगलुरु का एक साथी 12:30 बजे कराया, वो जवाब क्या, सवाल क्या, वो तो जरूर बोल रहा, तुम्हें तो नींद आनी नहीं तुमना। 12:30 बजे फोन करके पूछ रहा है, हजरत एक सवाल था, हजरत उसे तकलीफ दिया, बहुत दे दिया तकलीफ। अब सवाल क्या है? उन्हें पूछ रहा है, हजरत गोश्त पुख्ता खाना कि कौला खाना? गोश्त के 2 किस्में नहीं, एक नरम गोश्त, एक सख्त गोश्त। हमारे बेंगलुरु में नरम गोश्त को कौला गोश्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कौला बोलते हैं। अब ये जाको मुझे पूछ रहा कहाँ लिखो है? अलबत्ता इतना तो जरूर लिखो है, गोश्त खाओ बोलकर है, गोश्त खाओ बोलकर है। इसके वास्ते हमें गोश्त खाती है, लेकिन पुख्ता खाना, कौला खाना मुझे तो मालूम नहीं भाई, वहां तक पढ़ा नहीं। हजरत बशीर साहब दामद बरकातहू अगर पढ़े रहे तो मुझे बोले तो मैं बोल रहा, मैं सोची आप इसे जवाब दिया तो मौलवी साहब नहीं तो बोला तो समा मुबारक साहब के मुजम्मिल साहब को क्या भी मालूम। मैं भी सोचिए अल्लाह जवाब दे रहे, वो तो बोल अल्लाह जवाब दिया। मैं बोला दाता रहा तो सब खा, नहीं तो तोला खा। दाता रहा सखत खा, दाता नहीं कौला खा, अभी चापने को इधर से इधर, इधर से इधर। फुटबॉल का बॉल गिरा सका, गिरा, उसके बाद गोल में जाती कर। तज़व्वजुल वदूदल वदूद पर बात करते हुए यहाँ तक आ गया। रिश्ते में ये मेरे भाई हैं, रिश्ते के कई अक़साम, इस पर बात करते हुए आ गया। फिर कभी मौका मिलेगा तो ये सबक आपके सामने पेश करूंगा। बच्चियों से गुजारिश है कि तर्जुमे पर इक्तिफा करें। हदीस की 2 किस्में होती हैं, हर हदीस के अंदर 2 बातें, एक सनद हदीस होती है। बच्चियों से गुजारिश है कि ये बातें आपसे ताल्लुक रखने वाली हैं, आप जरा तवज्जो फरमाएं। हर हदीस के 2 हिस्से होते हैं, एक मतन हदीस होता है, एक सनद हदीस होता है। मतन हदीस किसे कहते हैं? क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से जो इबारत होती है उसे मतन हदीस कहते हैं। और हद्दसना या अनअना जो आता है उसे सनद हदीस कहते हैं। हदीस की सिहत का दारोमदार सनद हदीस पर होता है। सनद जितनी मजबूत और सनद के अफराद जितने सही होते हैं, हदीस पर उतना ही ज्यादा और जबरदस्त हुक्म लगाया जाता है। तो सनद हदीस। और एक बात अर्ज करें, हदीस पढ़ने के लिए आपको नहू और सर्फ में मजबूत होना बहुत जरूरी है।
مدارس عربیہ میں لڑکوں کے ہو کے لڑکیوں کے، بنین کے ہو کے بنات کے، سب سے پہلے نحو اور صرف تقریباً 3-4 سال تک پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ ساری دنیا میں واحد زبان ایسی ہے جس کے زبر زیر کا باریک سے باریک گرامر بھی اسی میں ہے، اور زبر زیر سے معنی ہی نہیں بدلتا، حکم تک بدل جاتا ہے۔ آپ اچھے سے اچھا پہلے نحو مضبوط کرو اور اس کے بعد صرف مضبوط کرو۔ نحو اور صرف جب مضبوط ہوتا ہے تو عبارت آسان ہو جاتی ہے۔ عبارت پڑھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ عبارت وہی بچہ یا بچی پڑھ سکتی ہے جس کا نحو اور جس کا صرف مضبوط ہوتا ہے۔ مدارس عربیہ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے مبتدی بچوں کو نحو اور صرف میں مضبوط کرے۔ یہ ہمارے حضرت امیر شریعت حکیم الملت رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ حضرت پہلے پوچھتے نحو اور صرف کا معیار کیا ہے۔ پہلی مرتبہ بخاری کی روایت پر حضرت معلوم کر لیتے بچے کا نحو اور صرف کیا ہے، اسی بچے کو اخیر تک روایت پڑھنے کی اجازت ہوتی، ورنہ حضرت رحمت اللہ علیہ اشارہ دوسرے بچے کو کر دیتے۔ اور اللہ کا کرم اور احسان ہے، تحدیث کی نعمت پر عرض کر رہا ہوں کہ بخاری کے سبق میں حضرت رحمت اللہ علیہ کے بالکل سامنے بیٹھنے کا شرف مجھے ملا۔ ہر بچے کو ایک دن میں ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ ایک کی باری آتی تھی، لیکن میری ذمہ داری تھی کہ ہر دن میں سبق عبارت دیکھ کر آؤں۔ ذرا بھی اگر غلطی کوئی بچہ فاش کرتا، حضرت مجھ سے کہتے کہ عزیزم آپ پڑھیے، تو پھر مجھے پڑھنا پڑتا، کیونکہ حضرت ہی کے مدرسے کی شاخ محمد حسنات میں ہم نے نحو اور صرف کو پڑھا۔ بچیوں سے گزارش ہے کہ نحو صرف مضبوط کرے، اس کے بعد لغت پر گہری نظر رکھے۔ یہ تین چیزوں کا جب سنگم ہوتا ہے، عبارت سمجھنے اور حل کرنے اور اندر سے مسائل کا استدلال اور اجتہاد اور استنباط کرنے پر بڑی مدد ملتی ہے۔ تو ایک لمبی حدیث ہے، باب قول اللہ، یہاں سے لے کر سند پیش کرتے ہیں، میں اس پر اور مزید بات کرنے کا موقع بھی نہیں رکھتا۔ روایت بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کلمات کتنے خوبصورت نکل رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کا انداز کتنا پیارا اور خوبصورت ہے۔ دیکھیے، کیونکہ آپ جوامع الکلم تھے، اشارہ دے رہے ہیں اللہ کے رسول، تم بھی جب بات کرو تو کلام کو سجا کر سوار کر میٹھے انداز سے ایسے بات کرو کہ سننے والے آدمی کے کانوں میں رس گھولے۔ سیرت حلبیہ میں لکھا ہے، اعلان نبوت سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دوست احباب کے ساتھ مجلسوں میں کبھی بات کرتے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ خامخواہ بات نہیں کرتے تھے، جب بات کرتے تو اتنا اچھا بات کرتے تھے کہ آپ کے ساتھیوں کہتے، محمد تم ذرا بات کرو، تمہارا بات کرنا ہم کو اچھا لگتا ہے، تم بات کرو ہم سے، کچھ بولو محمد، کچھ بولو محمد۔ کتنا پیارا کلام فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ کے کلام کا اگر یہ حال ہے، تو اعلان نبوت کے بعد جس زبان اور قلب پر قرآن نازل ہوتا تھا، تو پھر اس کے بعد کلام کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کلام پر نظر فرمائیے۔ میری بچیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ کیسے آ رہا ہے دیکھیے، کلمتان حبیبتان رحمان خفیفتان لسان ثقیلتان، اس سے کلام کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے۔ ایک اشارہ ہے کہ بات کریں تو تمہیں بھی
खूबसूरत बात करो। मोहम्मद के गुलाम है, हमारे गुफ्तगू में अंदाज बड़ा प्यारा होना चाहिए, लेकिन हमें बात करते अल्लाह बचाना, बीवी बात करी तो शौहर के कान में खरकता, शौहर बात करी तो गया तो बीवी का कान खरकता, बात करना नहीं आता अल्लाह। अच्छा, और एक देख लीजिए, बच्चियों से नोट कर ले, दुनिया के अंदर तमाम कई किस्म की जुबानें हैं, तकरीबन 700 या 800 किस्म के जुबानें हैं दुनिया के अंदर। हर जुबान वाला कहता है हमारी जुबान बहुत असल है, हमारी जुबान बहुत असल है। हर एक को अपनी जुबान से मोहब्बत करने का पूरा हक भी मिलता है, फजीलत बयान करने की पूरी इजाजत भी मिलती है, लेकिन हकीकत में उतर कर देखेंगे तो अरबी की बात ही कुछ और है। अरबी के अंदर ऐसी ऐसी खुसूसियात हैं जो दुनिया की किसी जुबान के अंदर ऐसी खुसूसियात नहीं है। और तमाम खुसूसियात में से एक खुसूसियत, एक खासियत बच्चियों के सामने पेश करता हूँ। तस्निया का सीगा किसी भी जुबान में नहीं है सिवाय अरबी की। तस्निया का जो सीगा आता है, चाहे वो इस्म में हो के फेल में, किसी भी जुबान में नहीं है। म्यान, एक मर्द को बोलते म्यांस, कई मर्दों को बोल देते, तेलुगु में क्या बोलते मुझे आता नहीं। एक मर्द, कई मर्द, दो मर्दों को अगर बोला तो टू म्यान बोलकर बोलेंगे। तस्निया का जो सीगा आता है वो सिर्फ अरबी की शान है, इसके अलावा सीगे तस्निया इसम और फेल में सिवाय अरबी के किसी और जुबान में नहीं आता। इस बारीकी को हजरत उलमा बहुत अच्छा जानते हैं। कलीमतान साफ वाज़ेह हो गया, दो कलीमे। हबीबतान, लफ्ज़ हबीब फ़ईल के वजन पर है, कभी इसका तर्जुमा फ़ाइल का आता है, कभी इसका तर्जुमा मफ़ऊल का होता है। यहाँ तर्जुमा मफ़ऊल का होगा, फ़ईल का वजन दो मानों पर आता है, फ़ाइल और मफ़ऊल पर। कलीमतान का एक ही तर्जुमा है, दो कलीमे। हबीबतान के दो तर्जुमे आते हैं, लेकिन सही तर्जुमा महबूब मफ़ऊल का होता है। दो कलीमे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा महबूब हैं। किसके नजदीक महबूब है? इलर रहमान, या अल्लाह भी बोल सकते थे अल्लाह के रसूल। रहमान क्यों फरमाया? आपकी रहमत का इजहार करना कि इन कलीमों को अदा करते ही अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है। और अल्लाह के रसूल का दूसरा मकसद क्या? कलीमतान और हबीबतान के साथ फिट होने वाला नाम यही है रहमान। कलीमतानी हबीबतानी इलल्लाह, कलीमतानी हबीबतानी इलर रहीम, कलीमतानी हबीबतानी इलल गफ्फार। तर्जुमा सही है, बेहतर से बेहतर है, लेकिन कलाम के अंदर हुस्न अगर पैदा करना है तो अस्माए खुदाबंदी में यही नाम यहाँ पर फिट होता है। कलीमतान हबीबतान इलर रहमान, दो कलीमे रहमान को बहुत ज्यादा पसंद है। और वो दो कलीमे क्या बाद में बोलेंगे, लेकिन कैसे? कैफियत पहले कैफियत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, कैफियत बयान कर रहे हैं। खफीफतानी अलल लिसान, जुबान में बहुत हल्के रहेंगे। यहाँ कैफियत का इजहार हो रहा है कि खफीफतानी अलल लिसान, वो दो कलीमे जो अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है, इतने वजनी नहीं है जिसको तुम अदा नहीं कर सकते, बल्कि आका फरमाते हैं इतने आसान है, मेरी उम्मत का हर फर्द अदा कर सकता है, वो भी जुबान में बहुत आसान है। खफीफतानी अलल लिसान। अच्छा, जो चीज हल्की होती है तो हर जगह हल्की होती है, लेकिन ये दो कलीमों की शान देखिए, जुबान में तो हल्के हैं, लेकिन क़यामत के दिन के तराजू में ये दो कलीमे बड़े वज़नी हैं। समझ में आई बात है? अब ये वजन है, बेंगलुरु को लगोगे तो भी ये वजन, समझ में आई बात है? ये पेन हल्का है, बेंगलुरु को गए तो 5 किलो का होता क्या? नहीं होता। ये आधा लीटर का बोतल है, बेंगलुरु को लगोगे तो 100 किलो का होता क्या? नहीं। देखो कि एक 100 किलो की कोई चीज अगर चांद को लेकर जाते हैं तो वो 16 किलो हो जाती है।
جگہ کے بدلنے سے، فلاں بدلنے سے، لیکن یہاں آقا کیا فرماتے ہیں، زبان میں ہلکے تو ضرور ہے لیکن اسے معمولی نہ سمجھو کہ کل قیامت میں جب تمہارے نامہ اعمال تولے جائیں گے وہاں تمہاری اصل عبادتیں ہلکی ہوں گی. کبھی چڑھتے چڑھتے، کبھی جاتے جاتے، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے، کسی مولانا کا بیان سنتے سنتے یا کسی نعت خواہ کا نعت سنتے سنتے یا کسی قاری صاحب کی قرات سنتے سنتے اختیاری طور پر کے بلا اختیاری آپ کے زبان سے اگر یہ کلموں میں سے کوئی کلمہ نکلا ہوگا، نکال کر تم بھول جاؤ، لیکن وہ ریکارڈ ہوتا ہے جب تمہارے نامہ اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا. اللہ اپنی رحمت کا اظہار فرماتے ہوئے اس کلمے کو اٹھا کر پلڑے میں ڈالیں گے تو ثقیلتان فی المیزان، پلڑا بھاری ہو جائے گا، پلڑا بھاری ہو جائے گا. وہ دو کلمے کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. چلتے پھرتے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، کھانا پکاتے پکاتے کام کاج کرتے پڑھ سکتے ہیں، بالکل ہلکے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ڈاٹا میں درد آیا، جیب میں کھلی آئی، بس. اللہ کو یہ دو کلمے بہت پسند. اب جو چاہتا ہے کہ حشر کے میدان میں میزان اس کا ترازو اس کا بھاری ہو جائے، وہ جتنا بھاری کرنا چاہتا ہے دنیا کے اندر اتنا ذکر کرتے رہے. ذکر سے اپنی زبان کو ہمیشہ تک رکھو. نماز کے وقت نماز پڑھو، قرآن کے وقت قرآن پڑھو، اس کے بعد ذکر کرتے رہو. ذکر ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. چلتے پھرتے طہارت، عدم طہارت پڑھتے رہنا، ذکر کرتے رہنا، اللہ کا اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ کرتے رہنا. صوفیہ فرماتے ہیں، حدیث میں بھی آتا ہے کہ ذکر کرنے کی اگر زبان میں عادت پڑ گئی، مرتا ہے آدمی تو جسم خاموش ہو جاتا ہے لیکن اس کا دل ذکر کرتا رہتا ہے. کئی اولیاء ایسے گزرے ہیں مرنے کے بعد ذکر کرنے کی وجہ سے کثرت سے ان کی زبان حرکت کر رہی تھی پھر بھی وہ بچ چکے. اور آقا نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ذکر کرنے والے آدمی کا دل حشر کے میدان میں مردہ نہیں ہوتا اور وہ حشر کی گھبراہٹ سے گھبراتا نہیں. اللہ ہمیشہ ہم کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چند باتیں تھی درسی اور کچھ باتیں تھی ہمارے بزرگوں کی، محبتوں سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.